with us for almost 1.5 years and 2 years, जिनकी मैंने आज तक शक्लें नहीं देखी हैं, because they work from their homes, because they're based all over the world. So time and space, gender is not a restriction anymore. Be part of this mission, be part of this revolution, be part of this tsunami. इस पाकिस्तानी कौम को उम्मीद देने की जरूरत है, हौसला देना है, अपने दुश्मनों को एक्सपोज करना है, अपने लीडर्स का मुहासबा करना है और अपनी कौम को मुत्तहिद करके इसको एक मिशन ऑब्जेक्टिव, मिशन स्टेटमेंट देना है. We have to defend Pakistan from all threats, internal and external, but at the same time, we have to be proactive. We have to generate these concepts کہ پاکستان کے داخلی اور خارجی دفاع, ہمارا اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, اس میں تربیت کا پہلو, علامہ اقبال کو ریوائیو کرنا ہے. اتنے پاکستان میں ایک بھی اکیڈمی نہیں ہے جو پریکٹیکلی میوزک سکھاتی ہو, مگر ہر روز ایک نیا بینڈ آپ دیکھتے ہیں, اینڈ دے آر پرفارمنگ بریلینٹلی. ویئر ڈو دے لرن فرام؟ It's the personal initiative, because trend is this, to learn music. The trend is to become a pop singer. The trend in the coming days must be to revive Iqbal. And that's your responsibility. اپنی یونیورسٹیز میں, کالج میں مجبور کریں یونیورسٹیز اساتذہ کو اور ایڈمنسٹریشن کو, اقبال ڈے کریں, اقبال پر بات کریں, اقبال کے شعروں کو ڈسکس کریں, لیکچرز انوائٹ کریں, برنگ اسکالرز ان. اقبال کو ریوائیو کرو اینڈ یو ول سی دی ریولوشن بلڈنگ اپ. بیٹا دیر از میجک ان اقبال. اقبال کو ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے وی فیل کہ اقبال آج کیا کریں گے. دیر از میجک ان اقبال. ہی ول اگنائٹ یو, ہی ول سیٹ یو آن فائر. ڈونٹ مس دس چانس. اقبال از یور ٹیکسٹ بک. باقی خیر دیکھو اللہ تعالیٰ راستے کیسے نکالتا ہے تمہارے آگے. سر پہلی بات تو یہ, آپ کافی ساری ہماری بہنوں کی عزت لوٹنے کی بات کر رہے ہیں, ان میں سے ایک بہن کا نام عافیہ صدیقی بھی ہے, وہ امریکہ میں, یو نو آل اباؤٹ دیٹ. سیکنڈلی, پاکستان آرمی کیری لوگر بل پہ اسٹینڈ لے لیتی ہے, وائی ڈزنٹ اٹ ٹیک اسٹینڈ آن دا ڈرون اٹیکس جو ہمارے روز کے اتنے زیادہ لوگ مارے. تھینک یو سو مچ. بیٹا دیکھو یہ پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل بات آ جاتی ہے, اس کی تفصیل لمبی ہو جائے گی, لیکن جہاں تک عافیہ کا تعلق ہے, our heart bleeds for her. And this is again one of the mission statements to have our sister back with us. اور یہ کیمپین پر آپ بلڈ کریں. ہمارا میڈیا اگر نہیں اٹھاتا ہے تو آپ اٹھائیے. کیپ دی ایشو الائیو, ڈونٹ لیٹ اٹ ڈائی. صرف یہی نہیں ہے, ایسٹ پاکستان کی جنگ میں 71 میں کہا جاتا ہے کہ صرف بنگالی ہمارے خلاف تھے. یہ بات نہیں ہے, لاکھوں بنگالیوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا. اور جب ہمیں شکست ہوئی, ہماری فوجیں واپس آ گئی, تو وہاں پر جو لاکھوں البدر اور الشمس کے مجاہدین تھے, لوکل بنگالیز جنہوں نے ہماری آرمی کا ساتھ دیا تھا, ویسٹ پاکستان کا آئیڈیالوجی کا ساتھ دیا تھا, قائد اعظم اور اقبال کا ساتھ دیا تھا, ان کو سلوٹر کیا گیا. وہاں ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں تماشے لگائے جاتے تھے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, یو ور ناٹ بورن. اور وہ پھر اس پوری تصویروں کو غائب کر دیا گیا, پوری ہسٹری غائب کر دی گئی. بتایا یہ جاتا کہ پاکستان بڑا ظلم کرتا تھا. اور ان کی جو فیملیز تھی, تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب وومن اینڈ چلڈرن, وہ ابھی بھی اس پاکستان میں رہ گئی. وی لیفٹ دم ان دا بیٹل فیلڈ, وی ڈنٹ برنگ دم بیک. یہ قرض ہے ہمارے اوپر, تو ان کو پاکستان لے. آج بھی وہ پاکستان کا جھنڈا اتارتے اور چڑھاتے ہیں وہاں پہ. 40 سال ہو گئے, جنریشن ختم ہو گئی ہے, آج بھی وہ پاکستان کے نام پر پاک سرزمین پڑھتے ہیں وہاں پہ. اٹس پاکستانیز ہو ابینڈنڈ دیم. یہ بھی ایک قرض ہے جو ہمیں واپس لے کر آنا ہے. دیر آر لاٹس آف ایشوز, بہت سارے حساب ہیں جو ہم نے چکانے ہیں, بہت سی اجتماعی غلطیاں ہیں. ہم کو اجتماعی توبہ کرنی ہے, بحیثیت ایک قوم ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے اپنے رب کے حضور بھی. وی ہیو ٹو ایکنالج دیٹ وی ہیو ڈن بلنڈرز. مگر توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح مایوس ہو جائیں کہ ہم نے صرف غلطیاں کی ہیں اور کوئی خیر نہیں ہے. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ ہمیں معاف کرتا رہا ہے. اس کے باوجود اللہ نے ہمیں خیر اور عزت بھی دی ہے. اس کے باوجود اتنی شان سے بیٹھے ہو آپ یہاں پہ جو آج بیٹھے ہوئے ہو. کتنی مسلمان دنیا میں لوگوں کو وہ نصیب ہے جو آپ کو نصیب ہے. اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا کرو. ایک وقت آتا ہے کہ آپ عبادت اس لیے نہیں کرتے ہو کہ آپ کو سزا و جزا چاہیے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے عبادت فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ طاہرہ پوچھتی ہیں کہ سیدی آپ کس لیے اتنی عبادت فرماتے ہیں, آپ کے صدقے پوری امت کو ملنا ہے, آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ یہاں پہ حضور نے وہ وزڈم دی. میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس پاکستان کے لیے اللہ کے شکر گزار ہوں. اس سے پوچھیں جس کے پاس ملک نہیں ہے, اس سے پوچھیں جس کے ملک پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا. عراق کے مسلمان سب سے ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا مسلمان ملک عراق تھا. کہا جاتا تھا کہ کتابیں بیروت میں چھپتی ہیں لیکن پڑھی بغداد میں جاتی ہیں. کئی ہزار سال کی تاریخ اس کی باقاعدہ میوزیم تک لوٹ کے لے گئے کم وقت, چھوڑا ہی کچھ نہیں وہاں پہ, نشانی کچھ نہیں رہ گیا کہ مسلمان ہسٹری تھی کیا. بغداد ہلاکو خان کے بعد ایک دفعہ پھر لوٹا ہے. 40 لاکھ عراقی ہجرت کر کے آس پاس عرب ملکوں میں چلے گئے ہیں, 10 لاکھ شہید ہو چکے ہیں. اس وقت پورا شہر اسٹریٹ بیٹلز ہوتی ہیں اور وہاں کے پڑھے لکھے PhD لڑکے رائفلیں اٹھا کے اپنی عزت آبرو کی دفاع کر رہے ہیں وہاں پہ. اس وقت سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کسی امت پر یہ آزمائش نہ لے آئے.
اس پاکستان کو پاس ابھی اللہ کے فضل سے ہم پوری طرح ایوری تھنگ از ان آور کنٹرول, وی کین ڈو اینی تھنگ وی وانٹ رائٹ ناؤ, سوائے چند دھماکوں کا یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ, اور وہ بھی انشاءاللہ دیر آن دا رن. وی ہیو ٹو سینڈ دم اے سگنل, وی اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ وی آر ناٹ افریڈ, بیکاز دے پلے آن یور فیئرز. یونیورسٹی مت جاؤ, یونیورسٹی بند کر دو, دھماکہ ہونے والا ہے. ایس ایم ایس ایک دوسرے کو دنیا میں ہزاروں ہو رہے ہیں کہ رپورٹ آئی ہے کہ دھماکہ ہونے والا, آج انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ یہ ہونے والا ہے. ڈونٹ اسپریڈ دیز میسجز, دیز آر ڈس انفارمیشن اینڈ ریومرز. اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھو, اپنے آپ کو حوصلے میں رکھو, اینڈ انشاءاللہ ڈونٹ وری, the brightest of future awaits you, but stand united. مسئلہ یہ کہ میں نے خود امریکن آرمی کو فرنٹیئر کور جو کہ قلعہ بالا سار پشاور میں ہیڈ کوارٹر ہے, امریکن آرمی کے بندے دیکھے ہیں وہاں پہ, ان کا سیٹ اپ روم ہے. اب مجھے بتائے کہ میرے پاس تو چلو ایجوکیشن ہے, انٹرنیٹ ہے, سب کچھ ہے, میں پھر بھی جاگا ہوا ہوں. وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں, جو فاٹا میں رہتے ہیں اور جن کے پاس انفارمیشن نہیں, وہ تو یہ دیکھے گا کہ یہ امریکن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, تو وہ کیوں پاکستان کو ڈیفینڈ کرے گا؟ مطلب وجہ کوئی ہوگی ان کے پاس. بیٹا یہ ڈسکشن اب پرانی ہو گئی ہے. اللہ کے فضل سے اس وقت جو ہم تحریک طالبان کے خلاف یا ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, پوری قوم کو اب کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک طالبان ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. امریکنز کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے افغانستان میں ہونے کی وجہ سے ہمیں فساد اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی جنگ افغانستان میں جو لڑی جا رہی ہے ہماری نہیں ہے. امریکن امبریلا کے نیچے انڈینز نے دہشت گرد گروپ بنا کے مفتی باہنی کی طرح پاکستان کی سرحدوں میں داخل کر دیے. اب پاکستان کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ ہماری ہے, لیکن اس جنگ کا امریکنز کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی سپلائی لائن ہمارے تھرو جاتی ہے, لیکن یہ فیصلے پولیٹیکل ہیں, ملٹری نہیں ہیں. اس وقت اسی لیے جب انڈینز نے اس جرت, اس بغیرتی کا مظاہرہ کیا کہ ممبئی کے بعد جو طیارے بھیجے تھے لاہور اور مریدکے پر اور کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے, تو اس سے پہلے کہ انڈینز جس کو جسٹیفیکیشن دیتے, ہمارے حکمران کہہ رہے تھے کہ وہ غلطی سے آ گئے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کر سکیں. ایئر فورس کے چیف نے کہا وی کین شوٹ ڈاؤن دا نیکسٹ ڈے, اونلی گورنمنٹ شوڈ گیو اس آرڈرز ٹو ڈو دس. فوج صرف ایک مرتبہ اپنی مرضی کرتی ہے جب وہ حکومت کا تختہ الٹتی ہے. باقی قوم باقی وقت ان کو اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کے تحت چلنا پڑتا ہے. سوات میں جب تک کہ پرائم منسٹر نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ملٹری آپریشن کے لیے فوج کو کال کیا, اس سے پہلے فوج سوات میں آپریشن نہیں کر سکتی تھی. اس کے باوجود کو سوات میں بلا کے ان کو شہروں میں ٹھہرا دیا گیا تھا, اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ فوج بھی موجود ہے اور دہشت گرد بھی موجود ہے, فوج تو ان کو مارنا ہی نہیں چاہتی. یہ سب ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا لارجر پکچر, واچ آر پروگرامز جو ہم نے CIA تھریٹ ٹو پاکستان کے حوالے سے کیے ہیں. گو ٹو آور ویب سائٹ, گو ٹو آور فیس بک کمیونٹی ہماری آفیشیل لانچ ہو چکی ہے. brasstax.pk ہماری ویب سائٹ ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو آر آسکنگ یو ول گیٹ دوز آنسرز. اب ہمیں ڈیسائسولی یہ فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے حکومت کو تبدیل کرنا ہے پہلے, کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے, حکومت فیصلہ کرے کہ امریکنز کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیا ہوں گے. ڈو وی وانٹ ٹو ڈس انگیج, اور اف وی وانٹ ٹو انگیج ود دیم آن واٹ ٹرمز. تو ابھی امریکنز کے ساتھ ملٹری انگیجمنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے جب تک ہمارے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہو رہے. بہت سی جگہیں, آخر افغانستان کے دور میں بھی ہم نے امریکنز کے ساتھ انگیج کیا تھا, لیکن اپنی شرائط پہ کیا تھا. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ شرائط امریکنز کی ہیں. بلیک واٹرز بھی آ رہے ہیں, ایکسی بھی آ رہے ہیں, ٹرپل کینوپی بھی آ رہی ہے, دہشت گرد ایلیمنٹس بھی پاکستان میں موجود ہیں. امریکن ایمبیسی میں ایسے دہشت گرد موجود ہیں جن کا فورن آفس کو یا ISI کو, انٹیریئر منسٹری کو پتہ ہی نہیں ہے, بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں, فوجی فیصلے نہیں ہیں. سر میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں سر, جو آپ نے ایک پکچر کھینچی ہے کہ مسلمان فلسطین کو آزاد کریں گے. سر اس سے پہلے سے کی ایک اور حدیث ہے جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ اگر کسی باپ کے اتنا قتل غارت ہوگا کہ اگر کسی باپ کے 100 بچے ہوں گے تو ان میں سے 99 کو مار دیا جائے گا. اور سر تب اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم تعداد میں سب زیادہ ہوں گے لیکن ہمارا ایمان سمندر میں جھانکے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ سر آج یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور سر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کانفیڈنس صرف رکھنا چاہیے, سر یہ کہ ہمیں چیز سلا نہیں رہی, کیونکہ سر ہم لوگ ایک دنیاوی چیز میں رہ گئے کہ پین از مائٹی دین سارڈ. سر وین ناؤ وی آر مور اویئر, مور ایجوکیٹڈ, اینڈ وی کین شو ٹو دی ورلڈ دیٹ سارڈ از مور مائٹیئر دین پین, اینڈ وی کین رائٹ آور اون ہسٹری. سر تھینک یو. سر بیٹا دیکھو, there's a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which exactly defines the time in which we live. Yes, mashallah, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے واقعات بیان فرمائے, اور آج کا ٹائم تو خاص طور پر ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے کثیر تعداد میں ہوگے, اس کے باوجود دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹی پڑی ہوں گی, تمہارے وسائل, تمہاری جان, تمہاری عزت, تمہاری آبرو اس پر حملے کر رہی ہوں گی. تو صحابہ نے حیران ہو کے یہی پوچھا تھا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم تعداد میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے, لیکن تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا واٹ از دس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینڈ وہن بائی سیئنگ حب الدنیا و کراہیت الموت.
تم پہ دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم خوف کھانے لگو گے. جب کسی قوم میں دنیا کی محبت اتنی آ جائے اور موت کا خوف طاری ہو جائے پھر ذلت اور رسوائی